مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے کتنے دین کا کام کیا. لاکھوں لوگ مولانا کا بیان سن کر مسلمان ہوئے، لاکھوں غیر مسلم مسلمان ہوئے، اسلام قبول کیا، لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے. گلوکار جیسے لوگ جو گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، غرق ہو چکے تھے، مولانا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی. تھوڑی سی کوتاہی مولانا کی دیکھتے ہیں تو فوراً پیچھے پڑ جاتے. افسوس ہے ایسے مولویوں پر، افسوس ہے ایسے مسلمانوں پر جو مولانا طارق جمیل صاحب کے سارے احسانات بھول گئے، ساری محنت کو بھول گئے. خاص طور پر آج کل ریونڈ کے اندر چند لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے ریونڈ کے امیر کو بھی یرغمال بنایا ہوا ہے، غنڈہ گردی کر رہے ہیں پوری دنیا میں، خاص طور پر پاکستان میں. میں سب کی بات نہیں کر رہا. ریونڈ کے امیر صاحب ہمارے سر کے تاج ہیں، ہم ان کو اپنے سر کا تاج سمجھتے. مولانا نذر الرحمان صاحب دامت برکاتہ عالیہ ہمارے سر کا تاج ہیں، لیکن ان چند لوگوں نے جو ریونڈ کے اندر بیٹھے ہیں انہوں نے پورے ریونڈ پر قبضہ کیا ہوا ہے. حتیٰ کہ ریونڈ کے امیر صاحب کو بھی یرغمال بنایا ہوا ہے. وہ اپنے طور پر کسی سے ایک ملاقات بھی نہیں کر سکتے. ان میں جرت نہیں ہے امیر صاحب میں کہ وہ کسی سے ملاقات کر سکیں. کیوں؟ یرغمال بنائے جا چکے. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، سنی سنائی پر بات نہیں کر رہے. پورے پاکستان میں انہی لوگوں نے غنڈہ گردی کی ہوئی ہے اور انہی لوگوں نے مولانا طارق جمیل صاحب کے خلاف بھی پروپیگنڈا کیا ہے. ان کو چاہیے، بلکہ پوری امت مسلمہ کو چاہیے، تمام علماء کرام کو، پاکستانی تمام علماء کرام کو چاہیے کہ ان کے خلاف ایکشن لیں کہ غیروں نے آ کر ہماری دینی کاموں میں بھی ٹانگ اڑانی شروع کر دی ہے. یہ غیروں کا کام ہے، اپنوں کا کام نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے اپنے نہیں ہیں، یہ غنڈہ گرد لوگ ہیں. تو بہرحال بات یہ کر رہا تھا، آج بھی اگر کوئی قید، کوئی رہبر، کوئی رہنما سے تھوڑی سی غلطی ہو جائے تو اس کی خیر نہیں ہوتی. اس کے تمام احسانات کو، ساری کی ساری زندگی کی محنتوں کو بھول جاتی ہے قوم. جیسے کہ بنی اسرائیل نے کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بڑے عجیب لوگ ہو، اتنی عرصہ میں تمہارے درمیان رہا ہوں، معجزات کو دیکھا ہے، نشانیوں کو دیکھا ہے، پھر بھی مجھ پر اعتبار نہیں، اعتماد نہیں کر رہے. میرا پروردگار میرے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ سمندر کے کنارے پر عصا مارو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کے کنارے پر عصا مارا، راستہ بن گیا. آپس میں اختلاف شروع کر دیا. یہ نہیں دیکھا آگے موت ہے، پیچھے بھی موت ہے، آگے سمندر ہے. شکر ہے کہ ایک راستہ تو بن گیا. اختلاف شروع کر دیا. ہم 12 قبائل ہیں، ہمارے لیے الگ الگ راستے چاہیے، ہم ایک راستے سے نہیں جائیں گے. یہ نہیں دیکھا کہ ایک راستہ مل گیا. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک راستہ تو مل گیا. اسی راستے پر چل کر اپنی جان بچا لیتے. یہ نہیں دیکھا اس راستے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں، اس راستے کے علاوہ ہر طرف موت ہی موت ہے. پیچھے فرعون کا لشکر ہے. تھوڑی ہی دیر میں اگر یہیں پر ٹھہرے رہے اور آپس میں اختلاف کرتے رہے، تھوڑی ہی دیر میں فرعون کا لشکر آ کر ہمیں قتل کر دے گا، ہمیں ملیا میٹ کر دے گا، ہمارا نام و نشان اس زمین سے، اس صفحہ ہستی سے مٹا دے گا. یعنی دیکھا، اختلاف شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے پھر 12 راستے بنا دیے. ہر قبیلے کے لیے الگ راستہ بنایا، تو پھر ہر قبیلہ اپنے اپنے راستے سے سمندر پار کر کے چلا گیا. آج کل یہی حالت مسلمانوں کی ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران شیعہ ہے،
رافضی ہے، ہمارا دشمن ہے، ہم اس کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ اگرچہ دونوں ہمارے دشمن ہیں، لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا فائدہ کس دشمن کا ساتھ دینے میں ہے۔ اگر ہمارا فائدہ کہ آج امت مسلمہ موت کے دہانے پر کھڑی ہے، کوئی بھی کافروں کا مقابلہ کرنے کو تیار نہیں، کفریہ طاقتوں کا مقابلہ کرنے کو تیار نہیں، فلسطین کا ساتھ دینے کو کوئی بھی تیار نہیں۔ اگر ایک ایران کھڑا ہوا اسرائیلیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، اگرچہ ان کا مقصد فلسطینیوں کا ساتھ دینا نہیں، پھر بھی اسرائیلیوں کا مقابلہ کر رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم پوری امت مسلمہ مل کر اسرائیلیوں کا ساتھ نہ دیں بلکہ ایرانیوں کا ساتھ دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ میں نے ایک بات کی کہ ریوڈ کے اندر چند لوگ بیٹھے ہیں جو غنڈہ گردی کر رہے ہیں۔ ایک دو واقعات جو خود میرے ساتھ پیش آئے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ امت کو پتہ چلے کہ واقعی یہ لوگ غنڈہ گردی کر رہے ہیں۔ ملتان کی بات ہے، ملتان کے اندر جامع مسجد صدیقیہ گلگشت میں بیرون کی جماعت گئی، جن کے ساتھ میری بھی تشکیل ہوئی۔ ان ظالموں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ بیرون کی جماعت ہے، بیرون کے مہمان ہیں، کم از کم مہمانوں کی قدر کریں۔ اس مسجد والوں نے یہ کہا کہ ہمیں ریوڈ کی طرف سے، عبدالی مسجد کی طرف سے یہ ہدایات ملی ہیں کہ ہم آپ کو مسجد سے نکال دیں، دھکے دے کر نکال دیں۔ 24 گھنٹے ان مہمانوں کا سامان ضبط کر لیا گیا۔ 24 گھنٹوں میں ان مہمانوں کا سامان نہیں ملا، کھانے پینے کا سامان تھا، اور اسی طرح اس جماعت کے اندر کئی ضعیف اور کمزور لوگ اور بیمار لوگ تھے، ان کی دوائیاں تھیں۔ 24 گھنٹوں تک نہ سامان ملا نہ دوائیاں ملیں، بیچارے پریشان بیٹھے رہے مسجد میں اور ان کو دھمکیاں دیتے رہے۔ یہ ہماری آنکھوں دیکھی بات ہے اور ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ میری تشکیل بھی اسی جماعت میں تھی۔ اور سارا دن دھمکیاں دیتے رہے کہ نکل جاؤ ورنہ ہم پٹائی کریں گے، بلکہ بعض لوگوں کو گھسیٹا گیا، مسجد کے اندر گھسیٹ کر نکالنے کی کوشش کی گئی، اور بار بار یہ کہتے رہے ہمیں عبدالی مسجد کی طرف سے اور ریوڈ کی طرف سے ہدایات ہیں، اور ہمارے سامنے عبدالی مسجد والوں کے ساتھ فون پر رابطہ بھی کرتے رہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو ہمارے ساتھ پیش آیا۔ اب آپ بتائیں، آج بھی وہ مسجد موجود ہے، مسجد والے موجود ہیں، وہاں پہ جا کر تحقیق کی جا سکتی۔ سامعین حضرات ہی فیصلہ کریں، کیا یہ غنڈہ گردی نہیں؟ اور غنڈہ گردی کسے کہیں گے کہ مہمانوں کو بھی معاف نہیں کیا گیا اور گھسیٹا گیا مسجد کے اندر؟ کس قدر افسوس کی بات ہے، وہ بھی تبلیغی لوگ۔ ریوڈ کے اندر چند لوگ بیٹھے، 5-7 لوگ ہیں بس، باقی سب اچھے لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، تبلیغی لوگ ہیں، داعی ہیں۔ تو اسی لیے تمام علماء اکرام کو چاہیے، پوری امت مسلمہ کو چاہیے کہ ان 5-7 لوگوں کے خلاف کھڑے ہوں اور ریوڈ کو ایسے غلط لوگوں سے پاک کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔